اللہ کی ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں سب سے عظیم ترین، سب سے بہترین ہستی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے محبوب کو حسین ترین بھی بنایا، عظیم ترین بھی بنایا اور بہترین بھی بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ عظیم ترین اور بہترین ہستی سب سے زیادہ مظلوم ترین بھی ہے۔ بس انہی دو جملوں پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ عظیم ترین تو اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اعتبار سے دیکھا جائے اللہ پاک نے آپ کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ آپ کا وجود مبارک، آپ کی زلفیں، آپ کے رخسار، آپ کا چہرہ، آپ کی بصیرت، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کا سینہ مبارک، آپ کا سراپا اقدس، آپ کا لباس، آپ کا وجود، آپ کا شہر، آپ کی قیام گاہ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، شریعت، جماعت، ازواج، بنات، اخلاق، کردار، یہ سارا کچھ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے بہتر بنایا۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ زور سے بولے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے سب سے بہترین بنایا، سب سے بہتر بنایا، مگر میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ مظلوم ترین بھی ہے۔ بہترین ہونے کے لحاظ سے متعدد مرتبہ آپ سیرت پر گفتگو سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ساری کائنات کو رب تعالی نے جس ترتیب سے بنایا ہے اس سے ہٹ کر بطور خاص انفرادیت اور امتیازیت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی رب تعالی نے کچھ بنانے کا ارادہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں کن کہتا ہوں کہ ہو جا، بن جا، حکم دیتا ہوں وہ چیز بن جاتی ہے۔ درخت و شجر و حجر، زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، دریا و صحرا اللہ کے ایک اشارے پر بنا دیے گئے، لیکن سب سے بہترین انسان مقصود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنانے کی جب باری آئی تو اللہ پاک نے یوں کن کہہ کر نہیں بنایا، بلکہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ، جا کر مٹی لے کر آؤ، میں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ مٹی کہاں سے لائی جائے؟ آپ کے قریب اچ شریف ہے، پاک پتن شریف ہے، گولڑا شریف ہے، گھمکول شریف ہے، بیر شریف ہے اور سیال شریف، یہاں سے مٹی لائی جائے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں، ادھر سے مٹی آئے گی، کوئی مشرف تو نہیں بنانا۔ ان مٹیوں سے یا نواز شریف بنے گا یا شواز شریف بنے گا، بہت بڑا تیر لگا تو مشرف بن جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ میں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں، مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں، مٹی لے کر کے آؤ۔ یا اللہ کہاں سے لائیں؟ فرمایا جنت سے لے کر کے آؤ۔ جنت سے مٹی لائی گئی، اب اس میں پانی ڈالا، گارا بنا دیا، کیا بنائیں، کیسا بنائیں؟ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں، آج میں نے خود بنانا ہے۔ کبھی تو کن کہہ کر بنایا، کبھی فرشتوں سے کہلوا کر کچھ بنا دیا، لیکن آج براہ راست بنانے کی بات ہے، سب سے بہترین انسان کو میں خود بناؤں گا۔ یا اللہ آپ کیسے بنائیں گے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس کو دیکھ کر محسوس یہ ہوتا ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتے کہ محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں، حضور بتاتے گئے، رب تعالیٰ آپ کو بناتے گئے۔
اور صحابہ نے چونکہ براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے پورا نقشہ کھینچ کر بھی امت کو بتایا. اس سے انہیں یہ اندازہ ہوا اس بات کا، حسن و جمال کو دیکھ کر، انداز بے مثل و بے مثال کو دیکھ کر صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ یوں لگتا ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتے کہ محبوب بتا کیسے بناؤ، حضور بتاتے کہ رب تعالیٰ آپ کو بناتے گے. جیسا کہ بہت ساری احادیث کی روایات میں بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ قد مبارک لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، درمیانے قد والے تھے. یہ کیمرے والا کون ہے بھیا؟ اس کو کہیں ذرا اس طرف لگائیں، بہت زیادہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے مجمع میں. میں نے عنوان کا جو انداز اپنایا ہے آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا. ہم مسلمان بھی اگر یوں حضور کی سیرت سنیں گے تو پھر غیروں سے ہمیں کیا توقع ہے. میں عرض کیا میں نے عنوان کے سب سے بہترین اور سب سے مظلوم ترین. بات مختصر کروں گا، وقت نہیں ہے پھر کسی موقع پر، لیکن جو بات کی جائے بحیثیت مسلمان توجہ سے غور سے سنیں. مجھے پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، آپ کو اپنی اصلاح کے لیے اور اصلاح اعمال کے لیے سبق سنانے آتے ہیں، کوئی یہ نہیں کوئی ہم کوئی علم جھاڑنے آئے. میں نے عرض کیا لیس بالطویل ولا بالقصیر. صحابہ نے بتایا کہ حضور اسلام کا وجود مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، درمیانے قد والے تھے، لوگوں میں کھڑے ہوتے تو بلند لگتے، تنہا چلتے تو مناسب قد تھا. عظیم الحامہ، سر مبارک بڑا مگر اعتدال کے ساتھ. رجل الشعر، اس کے اوپر یوں بال رب تعالی نے بنائے تھے، اتنی پیاری زلفیں کانوں کی لو تک، کنوں تک یا گردن تک، نہ زیادہ ملائم نہ زیادہ گھنگریالے، قدر بل کھائے ہوئے. ان فرقت حقیقتہ فرقہ والا فلا، درمیان سے مانگ خود نہیں نکالا کرتے، معجزاتی طور پر نکل آیا کرتی. اور آخری عمر میں بعض روایات کے مطابق حضور اسلام خود بھی مانگ نکالا کرتے. واسع الجبین، یہ پیشانی اتنی پیاری اتنی خوبصورت، میری اور آپ کی طرح کسی کی طرف گھور کر کے نہیں دیکھتے، اور غصہ ہر وقت پیشانی پر نہیں بلکہ خندہ پیشانی، خوبصورت پیشانی، اخلاق ٹپکتی ہوئی پیشانی، مسرتوں کی فضا دیتی ہوئی پیشانی، نور نبوت جس سے ہر وقت چمکا کرتا تھا، اتنی خوبصورت کشادہ پیشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ازج الحواجب، آبرو خمدار، یوں لگتا ہے جیسے تلواریں تراش کر کے لگا دی گئی ہوں. یدرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ ہے جو غصے کے وقت پھڑکتی ہے، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے آقا اس وقت غصے میں ہے. اقنل العرنین، صحابہ نے بتایا ناک مبارک کی ہڈی درمیان سے بڑی ہوئی، ایک دم آدمی دیکھتا یوں لگتا جیسے اتنا بڑا ناک، تعجب سے دیکھتا، لیکن ایمان و محبت اس کی نظر سے جب دیکھتا تو فرمایا لہو نور جعلوہ، اس پر ایک نور کا حالہ تھا جو حضور کے حسن و جمال کو دوبالا فرما دیتا. ذلی الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کشادہ مگر اعتدال کے ساتھ. مفلج الاسنان، دندان مبارک باریک مگر فاصلہ دار. جب آقا مسکراتے تو براق الثنایا، ایک نور نکلتا جو سارے ماحول کو منور کر دیا کرتا. کسل لحیہ، حضور اسلام کی داڑھی مبارک صحابہ نے بتائی نہ زیادہ شیعوں مودودیوں کی طرح کٹی ہوئی اور نہ ہی زیادہ پاؤں میں ڈالی ہوئی، بلکہ مناسب بھرپور انداز کی داڑھی مبارک، جس میں داڑھی اور سر میں 17، 20، 21 بال سفید، باقی سارے سیاہ. فی عنقہ سطح، گردن مبارک یوں بلند مگر صاف شفاف، اتنا بڑا بڑا گوشت نہیں کہ ادھر ادھر کوئی بلائے مرید، کوئی کارکن، کوئی شاگرد اس کی طرف متوجہ ہونا بھی مشکل ہو یا شان کے خلاف سمجھا جائے، نہیں. اذ التفتا جمیعا، جہاں آقا کو جس طرف کوئی متوجہ کرتا آپ مکمل متوجہ ہو کر بات سنتے. بادن المتماسکن، جسم ویسے بھی گھٹا ہوا تھا جسے آپ سماٹ کہتے ہیں. اور معتدل الخلق، اللہ نے ہر چیز کو بڑے اعتدال کے ساتھ بنایا تھا. اور سوال بطنی و صدر، سینہ اور پیٹ برابر. انور المتجرد، جسم کے اکثر حصے پر بال نہیں. دقیق المسروبہ، سینے سے ناک تک باریک بالوں کی لکیر. سہل الخدین، آپ کے گال مبارک نہ زیادہ باہر نکلے ہوئے نہ زیادہ پچکے ہوئے، بھرپور گوشت والے خوبصورت گال مبارک. اور اسی انداز میں ششم الکفین، آپ کی ہتھیلیاں پر گوشت. رحب الراحت کشادہ. طویل السندین، یہ کلائیاں بڑی خوبصورت چمکدار. مسیح القدمین، قدم بھی اتنے پیارے چمکدار یوں لگتا ہے مالش اور پالش کر کے چمکا دیا گیا ہو. اور آقا جب چلتے ہیں تو میرے اور آپ کی طرح بھگدڑ مچا کر کے نہیں، اذا زال زال قلن، ٹھہر ٹھہر کے اعتماد والے قدم اٹھا کر چلتے. اور آپ
عجز و انکساری کے ساتھ چلا کرتے، اکڑ کے ساتھ نہ چلتے۔ اسی انداز میں صحابہ نے بتایا ادعج، حضور اسلام کی آنکھیں موٹی تھی جو حسن و جمال کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ ایک صحابی نے بتایا اشکل، حضور کی آنکھیں لمبی تھی۔ ایک صحابی نے بتایا احبر، حضور کی آنکھیں سفید تھی جس میں سیاہ ڈورے تھے۔ ایک صحابی نے بتایا حضور کی آنکھیں اکحل، سرمگی تھی، سرما لگائے تب بھی لگا ہوا محسوس ہو، نہ لگائے تو وہ ذاتی طور پر لگا ہوا محسوس ہو۔ اور پھر صحابہ نے بتایا اہدب الاشفار، آپ کی پلکیں سیاہ تھی، گنی تھی، لمبی تھی، خوبصورت تھی، وسیم تھی، قسیم تھی، حسین تھی، جمیل تھی، مگر جھکی رہتی تھی۔ اور آقا جب نگاہیں اٹھایا کرتے، بڑے بڑے بادشاہوں کی نظریں جھک جایا کرتی، بڑے بڑے وزیروں کی نظریں جھک جایا کرتی، بڑے بڑے حکمرانوں کی نظریں جھک جایا کرتی، پہلوانوں کی نظریں جھک جایا کرتی، مالداروں کی نظریں جھک جایا کرتی، عیالداروں کی نظریں جھک جایا کرتی، سیاستدانوں کی نظریں جھک جایا کرتی۔ آقا جب نگاہ نبوت اٹھایا کرتے تھے، زمانے بھر والوں کی نظریں جھک جایا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بہترین پیغمبر، فرمایا کیسے بنائیں گے؟ تو جواب میں بتایا گیا کہ کاننا کا قد خلقت کما تشاء، میں ایسا بناؤں گا جیسا محبوب چاہے گا۔ صحابہ حضور کا سراپا اقدس دیکھ کر بتاتے ہیں، آپ کے سراپا اقدس کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، جیسے آپ بتاتے گئے رب تعالیٰ آپ کو بناتے گئے۔ اتنا بہترین پیغمبر کہ جس جیسا کسی بھی اعتبار سے دنیا میں کوئی انسان نہیں، یہاں تک کہ پیغمبروں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 100 لاکھ نبیوں میں بھی اس جیسا تلاش کرو گے تو بولو نہیں ملے گا۔ اور سارے نبیوں کو ایک طرف رکھو، ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، تو یہ مجموعی طور پر بھی جتنے مقام کے بنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی، ان کے مجموعی مقام سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ افضل اور اعلیٰ۔